أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ سأوریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ تورات کے تمام یہ احکام بہترین ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تک تورات نے ایک کام کو جائز کہا اور دوسرے کو بہتر یا مستحب قرار دیا ہو، تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو اختیار کیا جائے جس کو اس میں بہترین قرار دیا گیا ہے۔ اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ، اور اگر انہیں ہدایت کا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک بے جان جسم جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں بھی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوه وكانوا ظالمين، اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم بن بیٹھے۔ قوله تعالی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُرِيدُ التَّوْرَاةَ، اللہ رب العزت یہاں پر تورات مراد لے رہے ہیں کہ ہم نے الواح میں ہر شے لکھی، نہیں وہ تورات میں، یہ تختیاں تورات کی۔ وروي في الخبر أنه قبض عليه جبرائيل عليه السلام بجناحيه فمر به في العلاء حتى أدناه حتى سمع صريف الكلم حين كتب الله له الألواح، ذكر الترمذي۔ روایت کیا گیا خبر کے اندر کہ جبرائیل امین نے اسے جو ہے وہ اپنے پروں کے ذریعے پکڑا، پھر اسے لے کے جو ہے وہ اونچائیوں میں چلے گئے، یہاں تک کتنے قریب ہو گئے کہ قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ جب اللہ نے کتب اللہ لہ الالواح، جب ان کے لیے جو ہے وہ الواح لکھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس کو ترمذی الحکیم نے ذکر کیا ہے۔ وقال مجاہد كانت الالواح من زمردۃ خضراء، یہ سبز زمرد کی تھی۔ ابن جبیر کہتے ہیں من یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت کی تھی۔ ابو العالیہ کہتے ہیں من زبرجد، یہ زبرجد کی تھی، یہ سارے قیمتی موتی ہیں۔ الحسن کہتے ہیں من خشب، لکڑی کی تھی۔ نزلت من السماء، جو لکڑی آسمان سے اتری تھی۔ وکیل من صخرۃ سماء، اور یہ بھی کہا گیا کہ سخت چٹیل قسم کے چٹان کی تھی، پتھر کی تھی۔ لینہ اللہ لموسیٰ علیہ السلام فقطعها بیدہ، اس چٹان کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا جسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹا۔
ثم شکّا بأصابعہ، پھر اپنی انگلی سے اسے پھاڑا، فرقوں کی شکل دی، فأطاعته، تو اس نے جو ہے وہ چٹان نے ایسے اطاعت کی، کالحدید لداؤد، جیسے لوہے نے داؤد علیہ السلام کے سامنے نرم ہو کر جو ہے وہ اطاعت کی۔ قال مقاتل ای کتبنا له فی الالواح کنقش الخاتم، جیسے خاتم پہ انگوٹھی پہ ایک نقش لگایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس طرح جو ہے وہ ان میں بھی لکھا۔ الربیع بن انس نزلت التوراۃ وهي 70 ذکر بعیر، تورات نازل ہوئی تو وہ اونٹ کے 60 بوجھ تھے۔ وضاف الکتابۃ الی نفسہ علی جہت التشریف، اللہ نے کہا ہم نے لکھا تو جہت تشریف یہ اضافت کی، یہ اضافت تشریفیہ ہے۔ اذ ہی مکتوبۃ بامرہ، یہ تو اللہ کے حکم سے لکھا گیا تھا لیکن اضافت کی طرف کر کے اس کو عزت دی۔ کتبہ جبرائیل بالقلم الذی کتب بہ الذکر، جبرائیل نے اسی قلم سے اس کو لکھا جس سے جو ہے قرآن کریم لکھا۔ واستمد من نہر النور، اور نہر نور سے جو ہے اس کی سیاہی لی گئی۔ وکیل یہ کتابۃ اظہر اللہ وخلقها فی الالواح، یہ بھی کہا گیا کہ وہ کتابت تھی جس کو اللہ نے جو ہے وہ الواح میں ظاہر کیا، پیدا کیا اور الواح کے اندر پیدا کر دیا، کن کہا اور ہو گیا۔ وَأَصْلُ اللَّوْحِ اللَّمْعُ بِفَتْحِ الْمِيمِ، لوح اصل میں لم کو کہتے ہیں، میم کے فتح کے ساتھ، یعنی چمکدار سے، چمکنا، لوح۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فکأن اللوح تلوح فی المعانی، لوح ہوتی ہے جس کے اندر معانی چمکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ ویروی انہا لوحان، یہ بھی روایت کی گئی کہ 2 ہی تختیاں تھیں۔ وجاء بالجمع، پھر جمع آیا ہے جی، تو قال ان الاثنین جمع، 2 بھی جو ہے وہ جمع ہے عند البعض۔ ويقال رجل عظیم الالواح اذا كان کبیر عظم الیدین والرجلین، جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیاں بڑی ہو تو کہا جاتا ہے کہ عظیم الالواح، تو 2 کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں وَتَكَسَّرَتِ الْأَلْوَاحُ حِينَ أَلْقَاهَا، جب آپ نے ان کو پھینکا، ڈالا تو تختیاں ٹوٹ گئی۔ فَرُفِعَتْ إِلَّا سُدُسَهَا، پھر وہ اٹھا لی گئی سوائے اس کے چھٹے حصے کے۔ وَقِيلَ بَقِيَ سُبُعُهَا وَرُفِعَتْ 6 أَصْبَاعَ، اور یہ بھی کہا گیا کہ 7واں حصہ بچ گیا اور باقی 7 حصے جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ فکان فی الذی رفع تفصیل کل شیء، اور جو اٹھا لی گئی ان میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ اور فی الذی بقی الہدی ورحمہ، اور جو بچی اس کے اندر صرف ہدایت اور رحمت تھی۔ واسند ابو نعیم الحافظ عن عمرو بن دینار قال بلغنی ان موسی بن عمران نبی اللہ صام 40 لیلہ، کہ جی ہمیں یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ ابن عمران نبی اللہ نے 40 راتیں روزے رکھے۔ فلما القى الالواح تكسرت، جب انہوں نے وہ ڈالی تختیت وہ ٹوٹ گئی۔ فصام مثلها فردت الیہ، اتنی روزے دوبارہ رکھے تو پھر وہ دوبارہ ان کو واپس کر دی گئی۔ ومانا من كل شيء مما يحتاج اليه في دينه من الاحکام وتبیین الحلال والحرام، من كل شيء سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی طرف اپنے دین میں احکام اور حلال و حرام کی وضاحت میں وہ محتاج تھے، تو ہر وہ چیز جس کی ضرورت تھی دین میں اور احکام میں وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کی۔ عن الثوری وغیرہ وکیل ولفظ یذکر تفخیما ولا یراد به التعمیم، کل شے کا لفظ جو ہے یہ تفخیم کے لیے بولا جاتا ہے، کسی چیز کے بڑا دکھانے کے لیے، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، شان بیان کرنے کے لیے۔ اس سے تعمیم مراد نہیں ہوتی کہ ہر چیز تکور دخلت السوق فاشتریت کل شیء، آپ کہتے ہیں میں بازار گیا میں نے ہر شے خریدی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز خریدی، بلکہ ہر بڑی شے یا ہر وہ شے جس کی آپ کو ضرورت تھی وہ آپ نے خرید لی۔ تدمر کل شیء، سورہ کاف میں تدمر کل شیء واوتیت من کل شیء، اس عورت کو ہر شے دی گئی۔ ہر شے سے مراد یہ نہیں کہ جو مردوں کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی اس عورت کو ملی، نہیں، اس سے جو ہے ہر وہ شے جس کی اس کو ضرورت تھی۔
وقت تقدم یہ اس سے بات گزر چکی ہے پہلے، موعظۃ و تفصیلا لکل شیء امروا به من الاحکام، ہر شے جس کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا. فإن لم يكن عندهم اجتهاد وإنما خص بذلك أمة محمد، اس لیے کہ ان کے یہاں اجتہاد نہیں تھا، یہ تو صرف امت محمد کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا کہ آپ کی امت کو اجتہاد کی اجازت دی گئی. فخذها بقوة من الكفل الكلام حذف أي فقلنا له خذها بقوة، قول یہاں پر جو ہے وہ معذوف ہے، ہم نے اسے کہا کہ اس کو اٹھا لو، اس کو قوت سے پکڑ لو. أي بجد ونشاط، زور کے ساتھ اور چستی کے ساتھ. نظیرہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کی نظیر اللہ کے قول ہے خذوا ما آتی، جو ہم نے تمہیں دی اس کو قوت سے پکڑو، یعنی نشاط کے ساتھ پکڑو، جد کے ساتھ پکڑو، سنجیدگی کے ساتھ پکڑو. البقرہ وقد تقدم، بات اس سے بھی پہلے گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں. وامر قومک یاخذوا باحسنها ای یعملوا بالاوامر، یعنی وہ کام کریں اوامر پر عمل کریں. ویترکوا النواہی، اور منہیات سے بچ جائیں، چھوڑ دیں. ویتدبروا الامثال والمواعظ، اور امثال و مواعظ کے اندر غور و فکر کریں اور ان سے نصیحت پکڑیں. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس کی نظیر ہے احسن ما انزل، یعنی جو اتارا ساری اچھا ہے، یا جو میں نے تجھے میں بات کر دی. وقال فیتبعون احسنہ والعفو اکثر من الاقتصاص، بعض اچھی ہوتی ہے بات، جیسے عفو جو ہے وہ اقتصاص سے زیادہ اچھا ہے. والصبر اکثر من الانتصار، مدد طلب کرنے سے زیادہ صبر اچھا ہے. قیل احسن الفرائض والنوافل وادون المباح، فرائض و نوافل زیادہ اچھے ہیں اور کم درجے کے مباحات ہیں. أريكم دار الفاسقين قال الكلبي دار الفاسقين ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود. اس مراد وہ ہیں کہ جن پر یہ جب سفر کرتے تھے اور گزرتے تھے، قوم عاد اور قوم سمود کے جو منازل گھر تھے، تو یہ دار فاسقین مراد ہے. والقرون الذين أهلكوا، اور وہ قومیں جو ہلاک کی گئی ان کے جو گھر تھے. قیل ہی جہنم، اور یہ بھی کہا گیا کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے. وعن حسن و مجاہد ای فلتکن منکم علی ذکر فاحذروا ان تکونوا منها، چاہیے کہ فلتکن منکم، آپ تم میں سے جو ہے وہ ذکر پر و نصیحت پر ہو، اور ان میں سے دار الفاسقین، آل فاسقین میں سے ہونے سے جو ہے وہ بچو. وکیل اراد بها مصر، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مصر کا ارادہ کیا گیا ہے. ایسا اوریکم دیار القبط ومساکن فرعون خالیۃ عنہم، کہ ان قریب میں تمہیں جو ہے وہ قبطیوں کے گھر دکھاؤں گا اور فرعونیوں کے گھر دکھاؤں گا جو ان سے خالی ہوں گے. عن ابن جبیر اراد بها فقطع المانا سأوریکم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بها. معنی یہ ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ کفار کے گھر دکھاؤں گا جو تم سے پہلے ان گھروں میں رہے، جو کہ جبابرہ تھے، جابر تھے، ظالم تھے، اور عمالقہ قوم عمالقہ کے جو بڑے لوگ تھے، تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو. یعنی الشام، اس سے شام مراد لیا. وهذان قولان يدل عليهما وأورثنا القوم، کہ ہم قوم کو جو ہے وارث بنایا ہم نے. الآیہ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآیہ وقت تقدم، یہ بات گزر چکی ہے. تو گویا کہ مصر و شام کے اندر جو گھر تھے کافروں کے، پھر اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کو وارث بنا دیا. قرأ ابن عباس وقسامة بن ظہیر سأورثكم، سأوریکم بجے سأورثكم من ورثہ سے. وهذا ظاہر، پھر تو بات ظاہر ہے. وکیل الدار الہلاک، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہلاک کے معنی میں سأوریکم دار الفاسقین ای ہلاک الفاسقین.
اس کی جمع ادوار آتی ہے. وذلك ان اللہ تعالی لما اغرق فرعون اوحى الى البقر ان اقذف باجسادهم للساخر. اور یہ ایسے ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب فرعون کو غرق کیا تو سمندر کو وحی کی کہ ان کی جسموں کو جو ہے اوپر پھینک دو ساحل کی طرف. قال ففعل کہتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا. فنظر الیہم بنو اسرائیل فراهم هلاك الفاسقین. تو ان کی طرف بنی اسرائیل نے دیکھا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو فاسقین کی ہلاکت اور مرنا دکھا دیا. قوله تعالی ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. قتادہ کہتے ہیں اس امنعهم فهم کتابی، اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، یعنی اپنی آیتوں کی اپنی کتاب کی فہم سے انہیں روک دوں گا. قال سفیان بن عیینہ وکیل ساصرفهم عن الایمان بها، کہ ان آیات پر ایمان لانے سے انہیں میں پھیر دوں گا. وکیل اصرف عن نفع، کہ ان آیتوں کے نفع سے انہیں پھیر دوں گا، ان کو نفع نہیں ملے گا. وذالک مجازات لا تکبرہم، یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو یہ سزا اور بدلہ دیا گیا. نذیرہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. والآیات علی ھذا المعجزات، اس معنی پر آیات کا معنی معجزات ہیں. اب الکتب المنزلہ، یہ اتاری گئی کتابیں ہیں. وکیل خلق السماوات والارض، اور یہ بھی کہا گیا کہ آیات سے مراد آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. فیصرفہم عن الاعتبار بها، کہ میں ان کو جو ہے وہ آسمانوں زمین کی پیدائش سے عبرت پکڑنے سے پھیر دوں گا. یتکبرون یرون انہم افضل الخلق، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ مخلوق میں سب سے بڑے افضل ہیں. وہذا ظن باطل، یہ تو بڑا باطل گمان ہے. فلہذا قال، اسی وجہ سے فرمایا بغیر الحق، تکبر کرتے ہیں، ان کو حق نہیں ہے تکبر کرنے کا. فلا یتبعون نبیا ولا یصغون الیہ لتکبرہم، اسی تکبر کی بنا پر وہ کسی نبی کی اتباع نہیں کرتے اور اس کی طرف کان لگا کے سنتے نہیں ہیں. قوله تعالی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا. یعنی هؤلاء المتکبرین، یہ متکبرین ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک اخبر عنہم انہم یترکون طریق الرشاد، یہ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دیں گے. ویتبعون سبیل الغی والضلال، اور گمراہی اور ضلالت کا راستہ کی اتباع کریں گے. ای الکفر، کفر کی. یتخذوہ دینا، کفر کو اپنا دین بنائیں گے. ثم علل بک، پھر اس کی وجہ بیان کی. فقال ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا. ای ذالک الفعل الذی فعلته بہم بتکذیبہم، میں ان کے ساتھ یہ جو کچھ کیا ان کی جو ہے وہ اپنی آیتوں کی تکذیب کی بنا پر کیا، انہوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی، میں نے ان کو گمراہ کر دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ أي كانوا في تركهم تدبر الحق كالغافلين، یعنی یہ حق کے تدبر میں ایسے ہیں جیسے کہ غافل لوگ ہوتے ہیں. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونُوا غَافِلِينَ عَنْهُ عَمَّا يُجَازُونَ بِهِ، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ جن چیزوں کا ان کو جزا دی جائے گی اس سے یہ غافل ہیں. کما یقال ما اغفل فلان اما یراد به، کہ ما اغفل فلان، فلاں کتنا جو ہے وہ غافل ہے جس سے اما یراد به، ان سے جس سے وہ مراد لیا گیا. کرا مالک بن دینار وہیں یرو بضم الیاء فی الحرفین، کہیں یرو ایفعل ذلک بھی، اگر انہیں دکھا دیا جائے اس طرح. مجھول کا صیغہ. وَقَرَأَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ سَبِيلَ الرُّشْدِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الشِّينِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَّا عَاصِمًا الرَّشَدَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالشِّينِ، رشد پڑھا ہے. قال ابو عبید فرق ابو عمرو بین الرشد والرشد فقال الرشد فی الصلاح، درست ہونے میں صلاح کو کہتے ہیں رشد. والرشد فی الدین، دین میں درستگی ہو تو اس کو رشد کہتے ہیں. قال النخاس اصیب ویذهب الى ان الرشد والرشد مثل السخط والسخط
کذا قال ویسا یعنی ایک معنی میں. والصحیح عن ابن ابی عمر غیر ما قال ابو عبید، ابو عمر سے جو منقول ہے صحیح وہ ابو عبید کی کہی گئی بات کا غیر ہے. قال اسماعیل بن اسحاق حدثنا نصر بن علی عن ابی عمر بن اعلی قال اذا كان الرشد وسط الآیہ فهو مسکن، یہ اگر آیت کے درمیان میں جائے تو یہ مسکن ہوتا ہے، رشد ہوتا ہے. وَإِذَا كَانَ رَأْسَ الْآيَةِ فَهُوَ مُحَرَّكٌ، اور پھر یہ رشد ہوتا ہے یعنی شین پہ، تو یہ اگر شروع میں آ جائے منع گویا کہ ایک ہی ہوتا ہے. قال النحاس یعنی براس الآیہ، راس الآیہ سے مراد یعنی آیت کے شروع میں یا کنارے پہ ہو. وَإِذْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَهُمَا عِنْدَهُ لُغَتَانِ بِمَعنَى وَاحِدٍ، تو گویا کہ ابن علا کے نزدیک یہ ایک ہی معنی میں دو لغتیں ہیں. إِلَّا أَنَّهُ فَتَحَ هَذَا لِتَتَّفِقَ آیات، یہاں پر فتح دیا گیا آیات کے اتفاق کے لیے. وَيُقَالُ رَشَدَ يَرْشُدُ وَرَشِدَ يَرْشَدُ وَحَكَى سِيبَوَيْهِ رشد يرشد وحقيقة الرشد والرشد في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد. رشد یا رشد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اس پہ کامیاب ہو جائے. وضد الخیبہ، یہ حرمان اور محروم ہونے کی ضد ہے. قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده أي من بعد خروج إلى الطور. واتخذ قوم موسى، جب موسیٰ جو ہے وہ نکلے طور کی طرف تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ زیورات سے ایک بچہ بنا لیا. من حلیہم هذا کراہۃ آل المدینہ وآل البصرہ وکرہ آل الکوفہ الا عاصما. آل کوفہ نے سوائے عاصم کے پڑھا ہے من حلیہم بکسر حا، حا کسرے کے ساتھ پڑھا ہے. اور یعقوب نے من حلیہم ہا پہ زبر اور لام کو ساکن یعنی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے. قال نخاس جمع حلی خلی و خلی مثل صدی و سدی و سدی. حلی کی جمع جو ہے کہتے ہیں خلی بھی آتی ہے خلی بھی آتی ہے، جیسے صدی کی جمع سدی بھی آتی ہے سدیش بھی آتی ہے. اور اصل میں خلویون تھا. ثم ادغمت الواو فی الیا، پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا اور یا کی نسبت سے جو ہے وہ زیر لگا دی گئی، خلیون ہو گیا. فن کسرت اللام لمجاورتها الیا، لام کلمہ کو جو ہے لام کو جو ہے وہ یا زیر دے دی کیونکہ یا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وقت تو یہ خلیون ہو گیا. اور کبھی پھر کہتے ہیں کہ حا و تکسر الحاء لکثرت اللام، لام کے کسرے کی وجہ سے جو ہے وہ حا کو بھی کسرہ دے دیا، حلین ہو گیا. وضم علی الاصل، اس کا ضمہ اپنی اصل پر ہے. حلیج یہ اپنی اصل ہے اور حلی یہ لام کے کسرے کی وجہ سے دے دیا. عجلا مفعول جسدا ناتا او بدلا. عجل بچہ بنا دیا یعنی جو اس کا جسم تھا اس کو معبود بنا دیا، یا اس کی صفت ہے یا بدل ہے. لو خوار اور رفع بالابتداء، یہ ابتدائی سے مرفوع ہے. کایت خار یخور خوارا اذا ساخ، جب گائے وغیرہ ہے اس کا بچہ چیخے. وکذالک جار یجار جوارا، اور کہا جاتا ہے خبر یخبر خبارا اذا جبن و ضعف، جب بزدل ہو اور کمزور ہو تو پھر خبر یخبر باب سامع ایسا ہے. ورویہ بھی قصص الجمل، قصص العجل، عجل اس بچے کے
فی قصص عجل کے قصوں میں جو ہے بات آتی ہے، ان سامریہ اسمہ موسیٰ بن ظفر، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، ينسب الى قرية تدعى سامرہ، یہ ایک بستی کی طرف منسوب تھا جس کو سامرہ پکارا جاتا تھا۔ ولد عام قتل الابناء، جس سال بچے قتل کیے گئے اسی سال یہ پیدا ہوا۔ وقفت امه فی کاف جبل، اس کی ماں نے اسے ایک پہاڑ کی غار میں چھپا لیا۔ فغذاہ جبرائیل، تو اسے جبرائیل امین نے غذا دی۔ فعرفہ لذالک فاخذ، یہ اس وجہ سے جبرائیل امین کو پہچانتا تھا، اس وجہ سے یہ اخذ حین عبر البحر علی فرس ودیک، ایک فرس ودیک پر، ایسا گھوڑا کہ جو فخر کو چاہتا ہو۔ فرس ودیک پر جو ہے آپ کو دیکھا سمندر کو پار کرتے، لیتقدم فرعون فی البحر، تاکہ فرعون اسے سمندر میں پہلے آگے جائیں۔ قوزۃ من اثر خافر الفرس، اس لیے جو ہے وہ فرس کے کھر کے نقشے پا سے جو ہے وہ ایک مٹھی مٹی اٹھائی۔ یہی معنی ہے اللہ کے قول کا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول وکان موسیٰ وعد قومہ 30 یوما، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کیا تھا۔ فلما ابدا فی العشر الزائد، جب 10 زائد دنوں کے اندر لیٹ ہوئے، ومضت 30 لیلۃ، اور 30 دن تو گزر چکی تھی، قال لبنی اسرائیل، اس نے بنی اسرائیل سے کہا وکان مطاعا فیہم، اور یہ ان میں مطاع تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، پیشوا تھا۔ ان معکم خلیا من خلی آل فرعون، تمہارے پاس آل فرعون کے زیورات میں سے زیور ہیں۔ وکان لهم عید یتزینون فیہ، اور ان کے لیے عید تھی جس میں وہ متزین زینت اختیار کرتے تھے۔ ویستعیرون من القبط الحلی، اور قبطیوں سے سونا یا عاریتاً لیتے تھے۔ فاستعاروا لذلک اليوم، تو یہ اسی دن کے لیے انہیں عاریتاً لیا۔ فلما اخرجهم اللہ من مصر، جب اللہ نے انہیں مصر سے نکالا، وغرق القبط اور قبطیوں کو اللہ نے غرق کیا، بقی ذلک الحلی فی ایدیہم، تو یہ سونا ان کے قبضے میں رہ گیا۔ فقال لهم السامری، ان سے سامری نے کہا انہ حرام علیکم، یہ تو تمہارے لیے حرام ہے۔ فہاتوا ما عندکم فنخرقہ، جو تمہارے پاس لے آؤ ہم اس کو جلا دیتے ہیں۔ قیل وقیل وهذا الحلی ما اخذه بنی اسرائیل من قوم فرعون بعد الغرق، اور یہ بھی کہا گیا کہ غرق کے بعد بنو اسرائیل نے جو لیا یہ وہ سونا تھا۔ وَأَنَّ هَارُونَ قَالَ لَهُمْ إِنَّ الْخُلِيَّ غَنِيمَةٌ، ہارون نے کہا، فرمایا ہارون علیہ السلام نے کہ یہ جو زیور ہیں یہ تو غنیمت ہیں۔ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ فَجَمَعَ فِي خُفْرَةٍ، خفرات، اس کو ایک گڑھے میں جسے کھودا اس میں جمع کر دیا۔ فَأَخَذَ السَّامِرِيُّ، تو سامری نے وہاں سے لے لیا۔ وکیل استعار الحلی لیلۃ اراد الخروج من مصر، مصر سے نکلنے کی رات ارادہ کیا تھا، اس رات جو انہوں نے عاریتاً یہ لیا۔ اوہموا القبط ان لهم عرسا او مجتمعا، اور قبطیوں کو یہ وہم دلایا کہ ہماری کوئی عید ہے یا کوئی اجتماعی کام ہے خوشی کا۔ وکان السامری سمع قولهم، اور سامری نے ان کی یہ بات سن لی۔ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، جب انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کہ معبود بنا دو جیسے اس قوم کے لیے معبود ہے، تو سامری نے ان کی یہ بات سنی ہوئی تھی۔ وکانت تلک الآلیہ علی مثال البقر، اور یہ جو آلیہ تھے یہ گائے کی طرح تھے۔ فصاغ لهم عجلا جسدا، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بچڑا جو ہے جسم کی شکل میں، بچڑے کی شکل میں ایک جسم بنا دیا۔ ای مسمتن،
یعنی بالکل بت سا بنا دیا. غیر انہم کانوا یسمعون منہ خبارا، ویسے تو خاموش تھا لیکن خبار کی آواز آتی تھی اس کے منمنانے کی. وکیل قلبہ اللہ لحما و دما، اللہ نے اسے جو ہے وہ خون اور گوشت میں تبدیل کر دیا تھا. وقیل انہ لما القى تلك الكبزة من التراب في النار على الخلی، جب اس زیورات پر جو ہے وہ آگ میں جو ڈالے گئے تھے ان پر جو ہے وہ وہی جو ایک مٹھی مٹھی جبریل امین کے نقش پا سے اٹھائی تھی وہ ڈالی. سارا عجلن، تو یہ ایک بچڑا بن گیا. لہو خوار، جس کی جو ہے آواز تھی بچڑے جیسی. فخار خورتن واخدتن ولم یسن، ایک ہی دفعہ اس نے جو ہے وہ آواز نکالی، دوبارہ نہیں نکالی. ثم قال للقوم هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، اور پھر کہا کہ یہی تمہارا اور الہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ ہے. یقول نسیہ ہا ہونا وذهب یطلبہ فضل عنہ، کہ نسیہ ہا ہونا، یہاں اس کو بھول گیا اور اس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے گیا. فضل عنہم، تو اس سے جو ہے وہ کھو گیا. فتعالوا، کہنے لگا کہ عیسیٰ جو ہے موسیٰ جو ہے اس کو یہاں بھول گئے اور اس کو تلاش کرنے گئے اور یہ موسیٰ سے گم ہو گیا یہ تمہارا خدا جو ہے. آؤ نعبد هذا العجل، ہم اس عجل جو خدا ہے اس کی پوجا کرتے ہیں. فقال اللہ لموسیٰ ویناجیہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ نے کہا اس حال میں کہ آپ اس سے بات کر رہے تھے اللہ سے، انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، کہ ہم نے تمہارے بعد تیری قوم کو جو ہے وہ جو فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے. فقال السامری، سامری نے کہا فقال موسیٰ یا رب هذا سامری اخرج لهم عجلا من خلیہم، یا اللہ یہ تو سامری ہے جس ان کے لیے جو ہے وہ ان کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا ہے. فمن جعل له جسد، تو اس کو جسم کس نے دیا، اور اس سے مراد ہے لحم اور خون. فمن جعل له خوار، اس کے لیے خوار آواز کس نے پیدا کی. فقال اللہ سبحانہ وتعالی انا، میں نے. فقال وعزتک وجلالک، تیری عزت و جلال کی قسم، ما اضلهم غیرک، ان کو تیرے سوا کسی نے جو گمراہ نہیں کیا. قال صدقت یا حکیم الحکماء، اللہ نے فرمایا اے حکماء میں سے حکیم تو صحیح کہتا ہے. ومعنى قوله ان هي الا فتنتک، ان هي الا فتنتک کا یہ مطلب ہے. وقال الكفال كان سامري اختال بأن جوف العجل عجلا. وقال الكفال كان السامري اختال بأن جوف العجل عجلا وكان قابل به الريح حتى جاء من ذلك ما يحاكي القوا. کفال کہتے ہیں کہ سامری نے جو ہیلا کیا تھا کہ عجل کے اندر جو ہے وہ اس کا پیٹ بنایا تھا، اس کے اندر خالی جوف بنایا، اور وہ اس کے مقابل جب ہوا کو گزارتا تو ایک آواز پیدا ہوتی جس کو جو ہے وہ خوار کے ساتھ جو ہے وہ حکایت کیا گیا ہے. وَأَوْهَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا صَارَ كَذَلِكَ لَمَّا طرح في الجسد من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبرائیل. اور اس نے جو ہے وہ سارے بنی اسرائیلیوں کو اس بات کا یہ وہم دلا دیا تھا کہ یہ اس طرح اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ اس نے جو ہے وہ اس جسد کے اندر وہ تراب وہ مٹی ڈالی ہے جو اس نے جو ہے وہ جبریل امین کے گھوڑے کے کھروں کی مٹی سے لی تھی. وہذا کلام فیہ تحافت، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے. قال القشیری،
قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم بين أن المعبود يجب أن يتصف بالكلام. یہ بات بیان کی کہ معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جو کلام سے متصف ہو. ولا يهديهم سبيلا أي طريقا إلى حجة، حجت کی طرف کوئی طریقہ بھی نہیں بتاتا. اتخذوها أي إلها، الہن نکال کے جو ہے بتا دیا کہ مفعول بھی محذوف ہے. وكانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے، لأنفسهم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. فيما فعلوا من اتخاذه، اس کام میں کہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے بچڑے کو معبود بنا کر. وکیل صاروا ظالمین ای مشرکین، یہ شرک کے معنی میں ہے. رجالهم العجل الہا، انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا. وان الشرک لظلم عظیم. قوله تعالی ولما سکت فی ایدیہم ورعوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اور جب وہ ان کے ہاتھ میں گر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا ہے ہمارے پروردگار، اور ہمیں تو نے معاف نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما سکت فی ایدیہم ای بعد عود موسیٰ من المیقات، میقات سے موسیٰ کے لوٹنے کے بعد. یقال للنادم المتحیر قد سکت فی یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ میں گر گیا جب وہ نادم ہو گئے، جب وہ پشیمان ہو گئے. قال اخفش يقال سكت في يده وأسكت، ومن قال سكت في أيديهم على بناء المفاعل فالمعنى عنده سكت الندم، یعنی ندامت ان کے آگے آ گئی. قال الزهري والنخاس وغيرهما. والندم یکون فی القلب، ندامت دل میں ہوتی ہے. ولکنہ ذکر الید، یہاں پر ہاتھ ذکر کیا. لأنه یقال لمن تحصل على شیء، جب کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی چیز حاصل کرے. قد حصل فی یدہ امر قضا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں فلاں کام آ گیا. لأن مباشرۃ الاشیاء فی الغالب الید، مباشرت فی الاشیاء جو ہوتی ہے وہ غالباً ہاتھ سے ہوتی ہے، زیادہ کم ہاتھ ہی سے کیے جاتے ہیں اشیاء کو جو لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. قال تعالی ذلك بما قدمت يداك، یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے. وَإِذًا الندم وَإِنْ خَلَّ بِالْقَلْبِ، ندامت اگرچہ دل میں اترتی ہے. فَأَثْرُهُ يَظْهَرُ فِي الْبَدَنِ، اس کا اثر بدن میں ظاہر ہوتا ہے. لِأَنَّ النَّادِمَ يَعُضُّ يَدَهُ، نادم اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے. وَيَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ الْأُخْرَى، اور جو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے پہ مارتا ہے. قال تعالی فَأَصْبَحَ يقلب کفیہ علی ما انفق فی، تو یہاں پر بھی جو اثر ہو رہا ہے وہ کفین پہ ہو رہا ہے. ای ندمت، یہاں پر ندامت کے معنی میں ہے. ویوم یعض الظالم علی یدیہ ای من الندم، ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا. والنادم یضع ذکنہ فی یدہ، اور نادم جو ہے وہ اپنی ٹھوڑی کو بھی اپنے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. وقیل اصلہ من الاستئثار وان یضرب الرجل الرجل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ استئثار سے ہے. اور استئثار کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو مارے، اور یسرا یس کو جو ہے وہ مقابلے کے اندر جو ہے وہ پٹخ دے. فیرمی بہ من یدیہ الی الارض، لیاسرہ او یکتفہ، اور اس کو جو ہے وہ اپنے آگے پھینک دے زمین پر تاکہ اسے قید کر دے، یا اسے جو ہے وہ اس کے کندھوں سے پکڑ لے، اس کے کندھوں پر ہاتھ باندھ دے. فالمرمی مسکوت فی ید الساکت، جس کو گرایا جاتا ہے وہ گرانے والے کے ہاتھ میں گرا ہوا ہوتا ہے، مسکوت ہوتا ہے. ورأوا انہم قد ضلوا انقلبوا بمعصیۃ اللہ، اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے تو جو ہے وہ
وہ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کی معصیت کو لے کے لوٹے ہیں۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اخذوا في الاقرار بالعبودیت والاستغفار، گناہ کا اقرار کیا لیکن گناہ کا اقرار میں جو ہے وہ انہیں عبودیت سے شروع کیا اور استغفار سے، یعنی ربنا یعنی یہ ہمارے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، اور پھر انہوں نے معافی مانگی۔ کرا حمزہ والکسائی لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا بالطاء الخطاب، یرحم کے بجائے ترحم پڑھائے۔ وفیہ معنی الاستغاثہ والتضرع، اور اس میں جو ہے وہ استغاثہ مدد مانگنے اور عاجزی اور ابتحال فی سوال والدعاء، سوال و دعا کے اندر ابتحال اور رونا دھونا ہے۔ اور ربنا بالنسب الی حذف النداء، یہ حرف ندا کے حذف کی بنا پر یہاں پر یا ربنا ہے۔ وایضا ابلغ فی الدعاء والخضوع، یہ نصب منادہ کے حرف ندا کو حذف کر دینا، دعا کے اندر یہ زیادہ جو ہے وہ اور خضوع کے اندر زیادہ بلاغت والا ہے۔ فقراتهما ابلغ فی الاستکانۃ والتضرع، ان دونوں کا پڑھنا ابلغ ہے استکانت کے اندر، عاجزی دکھانے میں اور تضرع دکھانے میں، فہی اولا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔